آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر توفیق ہوگی، توفیق ملے گی تو وہ عبادت کرے گا، اور اگر کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توفیق کو روک دی تو جتنی چاہے محنت کر لے، جتنی چاہے کوشش کر لے، لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رشد و ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ تقویٰ اور طہارت، اور اللہ جل جلالہ والوں زیادہ سے زیادہ اس کے فضل سے، کرم سے ہمیں نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو بہت ہی اونچی چیز ہے، لیکن وہی عبادت جب ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمارے قلوب کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت جتنی چاہیے اتنی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفس کی محبت اور اس کے علاوہ شیطانیت، شیطانیت، بہت ساری گندگیاں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنے نورانی کام ہم سے صحیح طور پر ادا نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تیری جیسی تعریف کرنی چاہیے، تیری جیسی حمد و بیان کرنی چاہیے، مجھ سے بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ لیکن ہم اپنے قلب کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اس نفس کی وجہ سے جو ہماری عبادت میں نفس کا حصہ لگ گیا، شیطان کا حصہ لگ گیا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اس طریقے سے ریاکاری کے ساتھ، نفسانیت کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ عبادت ہم نے کی، ذکر ہم نے کیا، تلاوت ہم نے کی، لیکن جیسی تلاوت ہم کر سکتے تھے، جیسا ذکر ہم کر سکتے تھے، یا اللہ ہمارے ذوق کی وجہ سے، نفس اور شیطانی کی وجہ سے جتنی طاقت سے، جتنے اخلاص سے، جتنے طریقے پر ہم کر سکتے تھے وہ بھی ہم سے نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنے ذوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا چاہیے، اور اظہار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کیسی تیری عبادت ہم کر سکتے تھے، جتنی توجہ سے ہم نماز پڑھ سکتے تھے، جتنی توجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے تھے، جتنے ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے تھے، لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوا۔ اس وجہ سے یا اللہ ہمارے ذوق پر، ہماری کمزوری کے اوپر ہم کا تو جانتا ہے ہم بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں، بہت ہی زیادہ کمزور۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے جیسا ٹوٹا پھوٹا ہم سے کچھ ہوا ہے، جیسی مختصر سی عبادت ہوئی ہے، یا اللہ اس مختصر سی عبادت کو جو ناقص بھی ہے وہ اپنے فضل سے قبول فرما کر
اس کو اعلیٰ معیار میں اور اعلیٰ درجے کی بنا کر قبول فرما دے اور ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بزرگوں اور دوست اس طریقے سے اگر ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جائیں گے تو ہماری مقبول عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محفوظ کر رکھی ہے وہ ہمیں بتائیں گے اس کو ہمیں بدلا پائیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اپنے قلب کی صفائی کا اہتمام نہیں کیا، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے محنت نہیں کی اور ایسی زندگی گزاری، ذکر کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے اور ذکر اور نماز میں چاہے دوسری جگہ پر صدق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ اگر سے ہم سے نہیں ہوا لیکن ہم نہیں کرتے رہے اور جیسا ہوا کرتے رہے یا کیا ہی نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، قیامت کا حق ہونا ثابت قرآن پاک میں کئی آیتوں کے ذریعے سے قیامت کا ہونا، روز جزا کا ہونا، حساب کتاب کے دن کا ہونا، اور حدیث پاک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جزا، حساب کتاب کے دن کے واقعات اور تفصیلات پوری ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی ذات جتنی اعلیٰ و ارفع ہے اس کے حساب سے ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا ہم سے ہو سکے، جیسا بھی ہم سے ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس وقت ہمارا نفس سستی دکھلائے، شیطان اس میں وساوس ڈالے تو اسی وقت اس کے مقابلہ کر کے اس عبادت کو کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ایسی تھوڑی سی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، تھوڑی دیر پہلے ہر کام کو کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے، 2 سیکنڈ پہلے ذرا سی توجہ کرنے کے یہ کام میں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ نماز میں اللہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ذکر یا اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے غافل دل کو اپنے ذکر سے جاری فرما دے۔ انشاءاللہ اگر محنت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود قرآن پاک میں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو ہمارا کام مانگنا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم غربا ہیں، ہم فقیروں کی جماعت ہے، اور ہمارا کام تو یہ ہے کہ وحدہ لا شریک لہ مالک الملک کے سامنے ہمیں مانگنا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو عطا فرماؤں گا۔ بہرحال ہمیں اپنے معمولات میں کچھ وقت 5 منٹ ہی صحیح، 7 منٹ ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص طور پر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دعا کے لیے اپنا وقت نکالنا چاہیے، اور اس میں دعا مانگنی چاہیے۔ اور دعا مانگنے کے لیے اپنے لیے مانگو، اپنے اولاد کے لیے مانگو۔ آج انسان خود بھی پریشان ہے، اولاد سے بھی پریشان ہے، اولاد کی اولاد سے بھی پریشان ہے۔ بعض لوگ تو پریشان ہے کہ ان کی اولاد ہی نہیں، اور بعض لوگ اس لیے پریشان ہے کہ اولاد ہے لیکن وہ مطیع اور فرما بردار نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں اور عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ خود کہا کہ جو میری عبادت سے کبر کرے گا، روگردانی کرے گا، لیکن عذابی شدید، میرا عذاب بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محسنین کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت محمدیہ کے لیے، اس وجہ سے کہ پوری امت
بھائی بھائی ہمارے دوسرے بھائی چاہے تو وہ شام میں رہتے ہو، یمن میں رہتے ہو، یا برما میں رہتے ہو، یا کشمیر میں رہتے ہو، بزرگ اور دوستوں، ان کی پریشانیوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ پوری امت محمدیہ پریشانی میں، اور ہم لوگ بے فکر ہو کر، غافل ہو کر کھانے پینے میں مست ہے، اور ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے بھائیوں کو کیا ہے۔ بزرگ اور دوستوں، ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اور دعا ہی مخل عبادت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں مسلمان بھائیوں کے لیے اور اسی طریقے سے مظلومین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دین کی باتیں سننا ہمارے لیے قبول فرمائے، ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہمارے لیے